السلام علیکم ناظرین، آج میرا ایک چھوٹا سا موضوع ہے اہل حق سے محبت و عقیدت۔ اہل حق سے محبت و عقیدت کیا ہے؟ اہل حق کیا ہے اور عقیدت کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے، اور جو بھی جانتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے سنتے آئے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے۔ اکثر لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر کو خود پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو تعلیم ملتی ہے، خدا کی طرف سے ملتی ہے کہ اسے عطا ہوتی ہے، اسے قدرتی سمجھ ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد فلاں فرقے سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد فلاں مذہب سے ہیں۔ دیکھیں، یہ وحد چیز ہے جو ہمیں وراثت میں نہیں ملتی ہے، ہمیں خود چننی پڑتی ہے۔ یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم نے کیسے مرنا ہے، ہم نے مسلمان ہو کے مرنا ہے یا غیر مسلم مرنا ہے۔ یہ وحد چیز ہے جو انسان خود چن سکتا ہے اپنی زندگی میں، خود تحقیق کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، آج کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی مولوی سے پوچھے گا تو کوئی مفتی سے پوچھے گا، کوئی علماء سے پوچھے گا، کوئی کس سے پوچھے گا۔ میں کہتی ہوں کسی سے بھی نہ پوچھے، بندہ خود تحقیق کرے۔ اللہ پاک نے قرآن ہدایت کس لیے اتارا ہے؟ کہ بندہ خود پڑھے اور خود سوچے کہ حق کیا ہے۔ آج کے دور میں جس چیز نے سب سے زیادہ مسلمانوں میں فساد ڈالا ہے نا، وہ یہ فرقے ہی ہیں۔ یہ بہت سے فرقے، فلاں فرقہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہیں کون۔ سب سے پہلے تو انسان ہے، اس کے بعد ہم نے مسلمان ہونا ہے۔ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں۔ یہ میرا سوال ان لوگوں کے لیے ہے کہ آخر وہ کس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ایسی کوئی دلیل پیش کر کے دکھائیں جس سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اور نبی کی آل کو ماننا کفر ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسا ہی ہے، کافر ہمیشہ جدوجہد میں رہتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے آخر کون سا دین صحیح ہے۔ وہ جسے خدا ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پہ پہنچ ہی جاتا ہے، وہ ہدایت پا ہی لیتا ہے۔ لیکن جو ہم مسلمان ہیں، دیکھیں آج کوئی مولوی ہے، کوئی فرقے کو چھیڑ کے فساد کر رہا ہے، تو کوئی کسی چیز کو چھیڑ کے جہاد کر رہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں میں نا یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے میں فساد ڈلوانا۔ ہاں، میں بات کر رہا تھا اہل حق سے محبت و عقیدت، اور میرے بہت سے بہن بھائی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ راہ حق پر تھے۔ تو دیکھیں، انہیں ماننا صرف نہیں کافی، انہیں صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، ان سے دل و جان سے محبت ضروری ہے، اور ان کے دشمنوں پہ ہر وقت لعنت کرنا ضروری ہے۔ ایک اقبال کا شاعر ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا غلط ہے، ان کے لیے ہے: عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اقبال کا ایک پیارا سا شاعر عزاداران کے لیے: عزادارانو، پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی۔ میری اس چھوٹی سی ویڈیو کا مطلب یہی تھا کہ اہل بیت ہی اہل حق ہے، اور ان سے محبت و عقیدت ہی، ان سے محبت کرنا ہی عقیدت ہے۔ اگر کسی چیز سے محبت نہیں ہے تو تم لوگ اس چیز کا عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ سے محبت ضروری ہے، تبھی جا کے تو تم لوگوں کا ایمان پختہ ہوگا، تبھی جا کے تو اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تبھی جا کے اللہ سے ملو گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم محمد وآل محمد۔